معزز سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سفر معراج برحق ہے۔ اس سے قبل خطبہ جمعہ میں ماہ رجب المرجب کے تعلق سے بہت کچھ باتیں سماعت فرمائی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ بقیہ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو آج کا عنوان ہے سفر معراج برحق ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک اہم معجزہ سفر معراج بھی ہے۔ سفر معراج کے دو حصے ہیں، ایک اسرا کہتے ہیں، ایک معراج۔ اسرا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر کرایا گیا وہ 40 راتوں کا تھا۔ رات کے کچھ ہی حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمان تک، تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کا جو سفر رہا اس کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمان تک جو اللہ کے نبی اللہ کے قریب جو پہنچے ہیں وہاں تک کا سفر ہے معراج۔ اور اسی کے تعلق سے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، اللہ رب العالمین کی وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر کرا رہا ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور وہاں سے آسمان تک سفر کرایا، اور اس کے اطراف اپناف میں اللہ نے خیر و برکت رکھی۔ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے۔ تو محترم سامعین، بعبدہ کے معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یہ سفر کا معراج کا جو سفر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ بعبدہ اگر نہیں کہتا تو پھر خواب کا سفر ہوتا، اور کفار مکہ کا اعتراض، ارے کیا تمہارے نبی محمد یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں کا سفر ہو کر واپس آ گئے؟ تعجب کی بات ہے، انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ انکار کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر خواب کا سفر نہیں، نیند کی حالت میں نہیں کرایا، بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ روح کے ساتھ کرایا۔ خواب کوئی نہیں مانتے، انکار نہیں کرتے تھے۔ آج بھی آپ خواب بولیں گے، ارے کیا خواب دیکھا میں یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں، دیکھیں آگے کھولا تو میں گھر میں چھوں۔ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ خواب بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں۔ تو یہ سفر معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں کرایا گیا، جسم کے ساتھ روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں کرایا گیا۔ محترم سامعین کرام، اور اس واقعے کو تقریباً 25 صحابہ کرام روایت کرتے ہیں۔ مختلف احادیث میں ایک ایک بات تمام احادیثوں کو اکٹھا کیا جائے تو مختلف باتوں سے یہی بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج
علاج کرایا گیا۔ 25 صحابہ کرام اس واقعے کو پیش کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ محترم سامعین، معراج سے پہلے آپ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میں مکے میں ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل آئے اور مجھے مکہ المکرمہ میں مقام حتیم میں لے کر گئے اور وہاں زمزم کے کنویں کے پاس لٹائے اور میرا سینہ چاک کیے۔ ان کے پاس سونے کا تخت تھا، تشت تھا، اس میں ایمان و حکمت بھرا ہوا تھا۔ تو میرا پہلا آپریشن کیا گیا، دل نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، پھر اس میں ایمان اور حکمت کو بھر کر جہاں دل تھا وہی رکھ کر ٹاکا مارا گیا، سیا گیا۔ آپریشن جس کو کہتے ہیں، اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کرایا گیا، اور یہ آپریشن پہلی بار نہیں ہے، 3 بار آپ کا آپریشن کیا گیا۔ پہلا آپریشن دائی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، اور آپ ان کے بکریاں چرا رہے تھے، اس وقت بھی یہ آپریشن کرایا گیا۔ اور جب آپ کو نبی بنایا جا رہا تھا تب بھی آپ کا آپریشن کرایا گیا، اور اس وقت بھی معراج سے پہلے آپ کے سینے کو دھویا گیا زمزم سے اور ایمان اور حکمت سے بھر کر پھر اسی جگہ رکھا۔ شق صدر جس کو کہتے ہیں، دل کا آپریشن۔ آج بھی لوگ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کئی سو سال پہلے ہی یہ آپریشن کا حصہ ہو چکا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح پھر اللہ کے نبی کہے آپریشن ہو گیا، پھر میرے لیے سفید رنگ کا سواری کا انتظام کیا گیا جس کو ہم براق کہتے ہیں۔ براق، بہت سے لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں تبرک کے طور پر گھوڑا، براق کے لفظی معنی بتاتے ہیں، برق، تیز رفتار، تیز رفتار۔ اس کا ایک قدم حد بصر، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کا ایک قدم اتنا لمبا۔ اللہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ گھروں میں بھی تبرک کے طور پر لگاتے ہیں، جو گدھے یا گھوڑے کی تصویر ہوتی ہے اس کے بازو 2 پر ہوتے ہیں، اس کو تصویر کے طور پر لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، خچر کہتے ہیں، براق کہتے ہیں، گدھے سے تھوڑا چھوٹا، گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے تھوڑا بڑا، گدھے سے تھوڑا سائز میں بڑا، گھوڑے سے چھوٹا، درمیانی سائز کا خچر کہہ سکتے ہیں۔ وہ سواری کا نام ہے براق، برق سے بنی ہوئی۔ وہ کیسا تھا پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سفید رنگ کی سواری جس کو براق کہتے ہیں وہ لایا گیا، اس پر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ میں جب بیٹھ رہا تھا حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ براق شوقی کرنے لگا، ہلنے لگا۔ گھوڑا وغیرہ دوسرا سوار ہوتا ہے تو ذرا ہچکے مارتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اے براق، تجھے معلوم اللہ رب العالمین نے آج تجھ پر ایسی معزز ہستی سواری کا انتظام کیا ہے جو آج کے بعد ایسی معزز ہستی تیرے اوپر سوار نہیں ہوگی۔ یہ سننا تھا، براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تو محترم سامعین کرام، براق سے آپ کا سفر ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں سے بیت المقدس پہنچا۔ بیت المقدس میں کیا ہوا؟ اور اپنی سواری کو سامنے باندھا جہاں دیگر انبیاء کرام اپنی سواری کو باندھے، اور بیت المقدس میں حاضر ہوا، اندر داخل ہوا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک روایت میں کہ میں 2 رکعت نماز ادا کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ تمام انبیاء کرام سب بس
جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ جاؤ اور تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھاؤ. تو اللہ کے نبی نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی، 2 رکعت نماز پڑھائی. اس واقعے میں 2 باتیں ملتی. سب سے پہلی بات، بیت المقدس مسجد اقصی کا مقام. تمام گھروں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع کیا، اور اللہ کے نبی بھی مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی کا سفر کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد اقصی مقدس جگہ ہے. اور ایک اللہ کے نبی نے کہا ثواب کی نیت سے 3 مساجد ہی تک کی طرف سفر کرنا چاہیے. ثواب کی نیت سے 3 مساجد ہی کی طرف سفر کرنا چاہیے. ایک مسجد حرام کعبۃ اللہ، دوسرا مسجد اقصی، تیسرا مسجد نبوی. اور یہ مسجد اقصی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات فٹ ہونا چاہیے کہ ہجرت کے بعد مدینے میں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام تقریباً 16 یا 17 ماہ اس کی طرف قبلہ کر کے نماز ادا کی. یہ قبلے اول ہے. عصر کی نماز میں قبلہ چینج ہونے کا اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا، تو پھر آپ نے نمازی کی حالت میں قبلہ چینج کیا. آج بھی مدینہ میں وہ مسجد ہے جس کا نام مسجد قبلتین. تو محترم سامعین کرام، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ثواب کی نیت سے 3 ہی مقدس مقامات پر سفر کیا جا سکتا ہے زیارت کے نام پر. بڑے افسوس سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مسلمان کا اکثر طبقہ اجمیر کے نام پر، دہلی کے نام پر، گلبرگہ کے نام پر، نہ جانے کہاں کہاں کے اولیاء کی مزارات کی زیارت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے سفر کرتا ہے، جو وہ سفر ثواب سے خالی ہے. اخراجات بے کار، وقت بے کار. اگر آپ کو سفر ہی کرنا ہے تو عمرے کے لیے جائیے، حج کے لیے جائیے، مدینے کو جائیے زیارت کرنے کے لیے، تو مسجد اقصی جائیے. اللہ کے نبی کی حدیث سے کی روشنی میں بات معلوم ہوتی ہے. تو لہذا ہم کو چاہیے کہ دیگر مقامات پر یہ سفر کرنا بیکار ہے، اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ کر ہے. اسی طرح اس واقعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے واقعے سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ تمام انبیاء میں افضل نبی خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ ہی امام آدم ہیں. اسی تاریخ سے آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا. امام الانبیاء، امام اعظم ہیں، اور آپ کی شریعت ہی واجب الاتباع ہے. جتنے نبیوں کے آج ماننے والے ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرے، کیونکہ یہ آخری شریعت ہے. تمام نبیوں کا دین ایک ہی دین، تمام نبیوں کا دین ایک ہی، شریعت الگ تھی. آج موسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہیں. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس واقعے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام آدم ہیں، آخری نبی ہیں، انہی کی شریعت واجب الاتباع ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ
کوئی اور دین تلاش کرے اس کا دین قابل قبول نہیں ہے، وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے پاس بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تمام ادیان میں سے محبوب، پیارا، پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ہر ایک کو دین اسلام سے محبت کرنا چاہیے، اسی پر مرنا مٹنا چاہیے، اسی پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز ادا کیا، پھر میں مسجد اقصی سے باہر آیا، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میری مہمان نوازی کی۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی مہمان نوازی کیسے ہو رہی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے لیے حضرت جبرائیل نے 2 برتن پیش کیے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کا انتخاب کیا، یعنی فطرت اسلام کا انتخاب کیا۔ تو محترم سامعین، دودھ خالص ہوتا ہے، فائدوں سے بھرا ہوا ہے، شراب نقصان دہ ہے، ملاوٹ ہے، عقل کو اندھا کر دیتی ہے، گمراہی کی طرف جاتی ہے، اور شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دین اسلام بھی خالص ہے، ملاوٹ نہیں ہے۔ جس طرح دودھ میں ملاوٹ پسند نہیں کیا جاتا، تو اللہ کے نبی نے دودھ کو پسند کر کے فطرت اسلام کی دعوت دی۔ دین اسلام خالص ہے، ملاوٹ سے ہٹ کر ہے۔ تو محترم سامعین کرام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا، شراب پیش کیا گیا، تو آپ نے دودھ کے پیالے کو پسند کیا، دودھ کو نوش فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کے بعد معراج کے لیے مجھے حضرت جبرائیل نے آسمانی دنیا پر لے کر گئے، تو یہاں تک اقصی تک آپ کا سفر اسرا رہا۔ اب معراج آسمان پہ چڑھنا، سیڑھیاں چڑھنا بولتے، تو کیسے آپ کا سفر ہوا؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل نے مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے۔ تو پہلا 7 آسمانوں کا سفر ہوا، تو وقت کا لحاظ کرتے ہوئے پہلے ہی آسمان کی داستان سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا۔ پہلے آسمان میں جب حضرت جبرائیل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے، دستک دی، دروازے کھولنے کے لیے فرشتوں کو کہا گیا، دستک دی حضرت جبرائیل نے، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو بلایا گیا؟ ہاں، اللہ رب العالمین نے ان کو بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید۔ دروازہ کھولا گیا تو پہلے آسمان میں حضرت جبرائیل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پہلے آسمان میں باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام و کلام ہوا، میں نے سلام کیا حضرت آدم کو، حضرت آدم نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد بہت سی دعائیں دی اور کہا مرحباً بالنبی الصالح و ابن الصالح، مرحبا ہو، خوش آمدید ہو نیک صالح نبی اور نیک بیٹے۔ 2 لفظ، نیک نبی یعنی صالح نبی اور صالح بیٹے، آدم کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باپ نے بیٹے کا استقبال کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ باپ بھی بیٹے کا استقبال کرنا سنت ہے، دعائیں دینا سنت ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ
حضرت آدم نے مجھ کو بہت سی دعائیں دی اور دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آزو بازو سیدھے طرف دائیں طرف بائیں طرف سائے ہے اور حضرت آدم سیدھے طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، بائیں طرف دیکھ کر رو رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم کے سیدھے اور بائیں جانب ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ سن لو، ہماری سب کی قیامت تک آنے والوں کی روحیں ہیں۔ سیدھے طرف دیکھ کر مسکرا رہے حضرت آدم، کیوں؟ جنتی روحوں کو دیکھ کر مسکرا رہے، اور بائیں طرف دیکھ کر رو رہے، کیوں؟ تو جہنمی اولاد ہے۔ دیکھا، جہنمی اولاد کو دیکھنے کے بعد غم ہوتا، رنجیدہ ہوتا۔ آج بھی باپ اپنی اولاد کے اچھے کام پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے تو رنجیدہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت آدم کی سنت۔ ہمیں کہا تھے تمہاری روحیں تھی، قیامت تک آنے والوں کی تمام روحیں تھی۔ آپ جنت میں جانے والے روحوں میں شمار ہونا چاہتے ہو یا جہنم میں جانے والے روحوں میں شمار ہونا چاہتے ہو، یا فیصلہ کر لیں۔ محترم سامعین کرام، ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ معراج کا سفر برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا، بدنی اور روحانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آئندہ خطبے کے جمعہ میں اور مزید سفر کیسا رہا، معراج کے سفر میں آپ کو کیا تحفہ ملا، ساری باتوں کی وضاحت کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو بھی بیمار ان کے شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو بھی یا اللہ پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم و دائم رکھ دے۔ یا اللہ جناب محمد عمر صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، بعد نماز اثر ان کی صلاۃ جنازہ اور ادا کی جائے گی۔ یا اللہ محمد عمر صاحب کی مغفرت عطا فرما۔ ان کے علاوہ بھی جن کے بھی ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی قریبی رشتہ دار جتنے بھی اللہ کو پیارے ہوئے تمام مرحومین کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ علین میں جگہ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں رکھے موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب عطا فرما، ان کی شفاعت کبریٰ کو ہمارے حق میں قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔